کہتے ہیں نا اسلام بابوں نے کلمہ پڑھایا ہے، وہ آپ نے بیچ میں بات بھی کی تھی، مجھے اچانک یاد آ گئی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، تو مفتی حنیف قریشی صاحب انہیں ولی اللہ مان لیں گے؟ کبھی بھی نہیں. انہوں نے کیمرے میں آ کے کہا ہے ڈاکٹر ذاکر نالائق. اچھا جی. اور آپ کو پتا ہے کہ بریلوی ذاکر نائک کو کیا سمجھتے ہیں. اگر ذاکر نائک کا سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھانا اس کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے، تو تمہارے صوفیاء کا کلمہ پڑھانا ان کی بزرگی کی دلیل کہاں سے ہو گیا؟ ادھر پتہ کیا کہیں گے، اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. ذاکر نائک نے کلمہ پڑھایا لیکن اس کے عقیدے ٹھیک نہیں. ہم ان کے بزرگوں کے عقیدوں کو بھی ٹھیک نہیں مانتے. کیوں؟ ان کی کتابیں جو تعارف کے حد تک ہم تک پہنچی ہیں ان میں تو یہ کچھ ہے. اور اگر کہتے ہیں ان کی کتابیں نہیں ہیں پھر وہ بزرگ بھی نہیں ہے. ذاکر نائک تو ویڈیو میں موجود ہے، ان کے بزرگوں کی ویڈیوز کہاں ہیں؟ ہو سکتا ہے اس نام کا کوئی بندہ ہی نہ ہو. یہ انہوں نے کلیم کیا نا کتابوں کی بنیاد کے اوپر. تو یہ بیسک ڈفرنس ہے. لہٰذا ائمہ محدثین کو صوفیاء کے ساتھ کمپیئر کرنا یہ بڑا ظلم ہے. اس کی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے تو کچھ نہیں دیا. 1000 سال میں کس صوفی نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے؟ یہاں کی زبان فارسی تھی، 1000 سال پہلے یہ لوگ انٹر ہوئے ہیں. انہیں کوئی خیال نہیں آیا کہ امت تو عربی سیکھتی نہیں ہے، ہم قرآن کا ترجمہ فارسی میں کر دیں. انہیں ڈر تھا کہ قرآن پڑھا پھر ہمارے ہاتھوں سے گئے. خود کتابیں فارسی میں لکھتے رہے ہیں. علی اجویری صاحب نے کشف معجوب عربی میں کیوں نہیں لکھی؟ فارسی میں لکھی. کیوں؟ ان کی آڈینس فارسی تھی. کتابیں اپنی فارسی میں لکھتے رہے اور قرآن کا ترجمہ نہیں کیا، اس کو عربی میں رہنے دیا تاکہ مردے بخشواتے رہے. بخاری مسلم کا انہوں نے ترجمہ نہیں کیا. صحیح. بخاری کا پہلا ترجمہ 100 سال پہلے ہوا ہے 1920 میں. آج 2024 ہے 14 جنوری. قرآن کا پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا ہے، جنہیں فوت ہوئے ہوئے بمشکل 1176 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں. آج 1445 ہجری چل رہا ہے، 300 سال بھی نہیں ہوئے. اس سے پہلے قرآن کا ترجمہ ہی کسی نے نہیں کیا. یہ اب کہہ رہے ہیں جی اعلیٰ حضرت نے کیا. اس کا مطلب ہے کہ اعلیٰ حضرت سے پہلے کوئی بندہ بھی نہیں تھا کہ جو ترجمہ کرتا. پھر کیا دین کی خدمت کی؟ یار نہ تم نے حدیث کا ترجمہ کیا، نہ تم نے قرآن کا ترجمہ کیا، پھر خدمت کون سی دین کی؟ کہتے کلمہ پڑھایا. کلمہ تو ذاکر نائک نہیں پڑھایا. نہیں جی وہ عقیدے ٹھیک، تھوڑے بابے نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. کیسے پتا چلے گا؟ قرآن و سنت سے. ایک گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہو نا کہ یا تو آپ کلمہ پڑھانے کو دلیل مان لیں، تو ذاکر نائک نے تو مٹی پلیت کر دی آپ لوگوں کی. آپ کے بزرگوں کا تو جھوٹ ہو سکتا ہے کیونکہ کہتے ہو 90 لاکھ تو اس زمانے میں آبادی نہیں تھی. 800 سال پہلے معین الدین چشتی فوت ہوئے ہیں، اس زمانے میں تو یہاں 90 لاکھ آبادی نہیں تھی. اچھا ذاکر نائک کا کلمہ پڑھانا تو ویڈیو میں ریکارڈ ہو گیا ہے. جس دن یہ ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیں گے نا پھر انہیں ماننا پڑے گا ذاکر نائک تو وہی توحید بیان کر رہا ہے جو انجینئر صاحب کر رہے ہیں. پھر میں بھی ولی اللہ جڑا نا چوگیچی بن جاؤں گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کے عقیدوں کو غلط سمجھتے ہیں. ہمیں بھی اختلاف ہے ذاکر نائک کے بعض چیزوں سے جزید والے مسئلے میں اور مسائل کے اندر، لیکن عقیدہ توحید کے اعتبار سے وہ ان کے بزرگوں سے بھی بہتر ہے اور ان سے بھی بہتر ہے.